ابھی آپ کو لیے چلیں گے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا میڈیا بریف کر رہے ہیں۔ مرے ہیں، آپ ان کا انتظام کریں، وہ ہمارے بچے ہیں، آپ کی وہاں پہ حکومت ہے، بجائے کہ آپ جو ہے کوئی یہ دوسرا بھی ہے وہ بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے۔ بھائی یہ لیپ ٹاپ کا وقت نہیں ہے، گراؤنڈ پہ آئیں۔ یہ وہ عوام ہے جنہوں نے آپ کو، جن کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت، تو اس میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی۔ کورونا کی ڈر اپنی جان سے نکالو، اپنی عوام کی تحفظ کے لیے باہر نکلو، اپنی عوام کو تحفظ دو۔ اور لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، چونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے اور ماشاءاللہ جو ڈیلر ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو جو وفاقی حکومت نے کی روشنی میں حکومت خیبر پختونخوا نے جو فیصلے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ تعمیراتی شعبے کا جو فیس 2 ہے وہ جو ہے وہ ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ آج اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلامیہ جاری ہو جائے گا۔ کچھ صنعتوں کے علاوہ باقی تمام کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں پہلے 2 چیزوں میں یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہم اس حوالے سے ہو گیا اس کے لیے SOPs بنائے جا رہے ہیں۔ اس SOPs پہ سٹرکٹلی عمل درآمد ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ پھر جو دکانیں ہیں، چھوٹی دکانیں بشمول عید کی خریداری، رابیز جو یہ سنٹرز ہوتے ہیں، SOPs یہ جو ہے نا عید کی جس میں شاپنگ ہوتی ہے وہ، اور اس میں تمام جو دکانیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہفتے میں 5 دن کے لیے کھلے جائیں گے، کھلے رہیں گی، اور 2 دن اس کا ناغہ ہوگا، ہفتہ اور اتوار کو وہ بند رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم نے جو تعمیراتی شعبے میں کہ فیز 2 میں جو ہم نے کھولنے کا فیصلہ کیا، اس میں سٹیل اور PVC کے پائپ، بجلی کے سامان، سٹیل اور ایلومینیم کی اشیاء بنانے والی اور پینٹ فیکٹریاں شامل ہے۔ اس طرح سینیٹری جو ہے وہ پینٹ، سٹیل اور ایلومینیم، بجلی کے سامان کی دکانیں اور ہارڈ ویئر سٹور بھی کھولے جائیں گے۔ یہ جو ہے، یہ جو ہم نے فیصلے کیے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دکانوں کے حوالے سے ہیں یا ہمارے یہ جتنے بھی ہم نے جو فیصلے کیے اس میں اگین SOPs متعلقہ ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور ہم کلوزلی مانیٹر کریں گے۔ اگر اس SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، فوری طور پر اس کو ہم سیل کریں گے۔ اور یہ جو فیصلے ہیں، جیسے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں کہ 2 جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک غربت، افلاس اور بے روزگاری اور جس طریقے کے حالات ہمارے ملک کے ہیں اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے عوام کے اس کو بھی ہم نے ایڈریس کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے اس کو کس طریقے سے ہم نے محفوظ رکھنا ہے۔ تو ہم یہ 2 جو جنگ ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ جو فیصلے، جو نرمیاں ہوئی اور جو کل فیڈرل حکومت نے، ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں یا جو بھی فیصلے ہوں گے اس کو خیبر پختونخوا حکومت انشاءاللہ تعالی منوان اس کے اوپر عمل ہوگا اور اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ سکولوں کے حوالے سے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سکول اور کالجز کے حوالے سے کل سے یا پرس سے میں خبریں دیکھتا ہوں، خیبر پختونخوا کا وہی فیصلہ ہوگا جو فیڈرل حکومت کا ہوگا، اس میں کوئی جو ہے نا وہ چینجز نہیں ہے۔ تو جو فیصلہ فیڈرل حکومت نے کل کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے دوسرے جتنے بھی فیصلے فیڈرل حکومت نے کیے اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک چیز میں اور کلیئر کر لوں
کہ اس میں ایک انٹرا ڈسٹرکٹ جو ہے ٹرانسپورٹ ہے، یعنی اندرون ضلع جو ایک شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے، اس کے حوالے سے ہم ٹرانسپورٹر حضرات اور جو وہ ہے جو ہمارے اس میں ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو اس میں ڈویژنل لیول پہ کمشنر صاحبان ہیں، وہ اس پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے انسٹرکشن دے دیے کہ یہ چیک کیا جائے، اور اس کے اوپر بات چیت وہ کر رہے ہیں۔ ایک اس میں اندرون ڈسٹرکٹ کی جو ٹرانسپورٹ ہے، دوسرا جو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ ہے، یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ کے باہر سے جو گاڑی آتی ہے۔ تو اس دونوں کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ہم کھولنے کے لیے اس کے لیے متعلقہ جو وہ ہے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہے، اور اس کے اوپر جو سوشل سماجی جو دوری ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو بھی فیصلہ اس حوالے سے ہوا، ابھی تک اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پہ انسٹرکشن دے دی ہے کہ اس پہ فوری طور پر کام کیا جائے، اور اس کے جو ایس او پیز ہے اور وہ ساری چیزیں جب ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو انشور کرانا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر بتا رہا ہوں کہ ہم جو بھی فیصلے کریں گے، ہم نے جیسے پہلے کیے، ہم نے جو اگر سختی کی ہے تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنی عوام کی تحفظ، اور اگر اب ہم نرمی کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ اپنی عوام کی تحفظ کرونا وائرس سے، اور دوسری طرف جو ہمارا اس وقت معاشی طور پر ہمارے جو تاجر برادری ہے یا ہمارے جو اور لوگ ہیں اس کا، اب یہ میں بتا دوں کہ یہ اب رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہمارے تاجر برادری کی بھی بنتی ہے کہ جن چیزوں میں حکومت نرمی کر رہی ہے تو اس میں جو ایس او پیز ہوگے اس ایس او پیز کے اوپر انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اس کی اگین یہ کرونا وائرس آپ کے گھر نہیں آتا، ہم باہر جاتے ہیں اور اس کرونا وائرس کو ہم اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں، اور اس کا دیکھیں کہ اس میں پھر یہ کرونا وائرس آپ کے فیملی، آپ کے پیاروں میں، اور پھر اس کے بعد آپ کے محلے میں، پھر آپ کے ٹاؤن میں، پھر اس طریقے سے یہ سپریڈ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے، پہلی دفعہ کوئی بات کرتے ہے غریب کی، پہلی دفعہ کوئی جو غربت کے لکیر سے نیچے لوگ ہیں اس کی بات کرتے ہیں، پہلی دفعہ کوئی مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ ریڑی والے کے، وہ ٹیلے والے کے، وہ جو ہے دہاڑی دار کے، وہ مزدور محنت کش، اور وہ لوگ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ چاہے اگر آپ حکومت لیول پہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹو لیے، احساس پروگرام، کیش ایمرجنسی پروگرام، اور اس کے بعد اور بھی وہ جو ہے وہ کر رہے، اس طریقے سے ہم نے صوبے میں ایک تو جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے، اس کے بعد فیز 2 میں ہم دے رہے اپنا جو ہمارا 6,000 کا جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہم نے 29,000 ہمارے جو تھے جو ہمارے زکوٰۃ کے اس میں 29,000 پورے صوبے سے وہ بنتے تھے، وہ 1 لاکھ تک بڑھا دیے، 12,000 اس پیکج کے علاوہ۔ تو ہمارے جتنے بھی وسائل وہ ہم نے اپنے عوام کو پہ خرچ کرنے اور دینے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں، ان وسائل میں رہ کر ہی آگے ہم نے جانا ہے۔ تو اسی لیے جو فیصلے ہوئے ہیں، نرمیاں ہوئی ہے، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں، اس کو خیبر پختونخوا حکومت منومن انشاءاللہ آگے لے کر جا رہی ہے، اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے وقت اور حالات اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو وہ ویژن ہے وہ یہی ہے
कि एक तरफ हमने गुर्बत, अफलास और जो अपनी माशी उसका भी हमने मुकाबला करना है, और दूसरी तरफ हमने कोरोना वायरस से अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह ताला इसमें हमने जो भी फैसले किए हैं, एक बात कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मैंने आपको कहा वो हमारे सरों के ताज है। मैं हमेशा से कहता हूं कि इनका ये जो इस वक्त फ्रंट फुट पे, और फिर उसके साथ जो पूरा तिबी अमला है, उसमें पैरामेडिक स्टाफ है, उसमें क्लास 4 तक, ये वो लोग हैं जो हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे। तो मैं फिर अगेन ये कहता हूं, लीडर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये डीलर हजरात को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सूबे के हालात ठीक कर लें। हमारे सूबे में हम अपने डॉक्टर्स, अपने तिबी अमले को हम अपने सर का ताज समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो जो भी उनके जरूरियात थे, जो पीपीपीज थे, जो दूसरी चीजें थे, वो हमने कर लिए। हमने उनके लिए पैकेज का ऐलान किया 70 लाख। ये हमने कभी नहीं किया कि ये ग्रेड 16 से या ग्रेड 18 से 20-22 तक कितने होंगे, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक ये होंगे। पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला किया कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो भी कोरोना वायरस के इस जंग में फ्रंट फुट पे डॉक्टर्स, हमारे हीरोज, पैरामेडिक स्टाफ या तमाम तिबी अमला, और उसके साथ या रेस्क्यू 1122 वाले या पुलिस वाले या जो भी वहां पे जो फ्रंट फुट पे होगा, और उसकी इस ड्यूटी के दौरान जब उसकी डेथ होगी इस कोरोना के जंग की वबा के खिलाफ, उसको क्लास 4 या 1 से लेकर 22 ग्रेड तक एक ही हमने पैकेज रखा है, वो 70 लाख रखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़ियादत में खुद फ्रंट फुट पे। तो इसलिए आखिर में जो भी अभी तक फैसले हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला जो नरमियां हमने की है, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे उलमा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा लॉकडाउन से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल करेगा। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम खोलने से मुतल्लिक ट्रांसपोर्टर से SOP पर बातचीत हो रही है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा।